پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال کہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا ہے اور میں کہاں کی آج مجھے کہاں پہنچایا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اور اس کے بعد میں سب سے پہلے میرے والد محترم ہیں جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے، یہاں تک لایا ہے۔ بہت اچھا۔ تو میں اتنا شکر ادا کروں سامنا۔ اور پھر اس کے بعد اگر میں اداروں کی بات کروں تو میں سب سے پہلے اپنے تمام ٹیچرز سارے ایچ او ڈی جناب محترم پروفیسر امیر اللہ خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر کامل نواز صاحب، پروفیسر حافظ مہربان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف صاحب، اس طرح پروفیسر عبید الرحمان صاحب اور پروفیسر عطاءاللہ شاہ صاحب، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر یہاں پہ جو رہے ہیں جعفر صاحب، جی بالکل، سارے میرے ٹیچرز ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے بہت محنت کی ہے، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، بڑی کاوش کے ساتھ، اور مجھے پڑھایا، اور آج جس مقام پر میں ہوں تو میں انہی کی وجہ سے ہوں، اور میں اپنی جو بھی میری کامیابی ہے تو میں اپنی کامیابی ان کے نام کرتی ہوں۔ جو ہے میری جان و ایمان، کیا میں ان کی نظر کروں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر ساتھ دیا ہے ہمیشہ کو کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خوان، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پروفیسر حافظ مہربان صاحب، محترم پروفیسر عبید الرحمان صاحب، محترم پروفیسر جناب جعفر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ پرنسپل گورنمنٹ کالج بھکر جناب عزت مآب نسیم شہانی صاحب، عزت مآب پرنسپل ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب کی سراپائی تشکر ہوں کہ جن کی انتھک توجہ، کاوش، لگن، سرپرستی اور علم دوستی کی وجہ سے آج بھکر کالج کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اگر میں اپنی کامیابی کا یہ سفر مختصر طور پر بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میٹرک تک میں ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ تھی، میرے پاس تعلیم کے وسائل نہیں تھے،
اور میرے پاس اساتذہ بھی اویلیبل نہیں تھے چونکہ میں پرائیویٹ میٹرک تک پڑھایا تھا۔ تو مجھے یاد ہے ایک دن کہ میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، مجھے کوئی سورس نظر نہیں آیا کہ میں اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکوں۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اپنے آپ کو بے بس پایا، مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بند گلی میں کھڑی ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور میں اپنی تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکتی۔ تو اس دن میں بہت روئی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس جذبہ کو، اس شوق کو اپنے دل میں پیدا کر، یا اللہ اس کو قائم نہیں کر، یا اللہ تم سبب بنا، ان کے راستے پیدا کروا۔ تو بہت بہت مایوسی میں، بہت ناامیدی تھی، لیکن اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوئی۔ نیکسٹ ڈے ہی مجھے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک ٹیچر ہیں اور آپ وہاں سے جا کر اپنی تعلیم اپنی وہاں جاری رکھ سکتی ہیں۔ تو میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا اور میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ تو پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے مجھے ایک یہ مسئلہ بھی درپیش آیا کہ میں سائنس سبجیکٹس میں اپنی تعلیم نہیں جاری رکھ سکتی تھی، مجھے آرٹس سبجیکٹس کو ہی چوز کرنا پڑا۔ تو اس دن میں نے اپنے آپ سے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے یہی وعدہ کیا کہ یا اللہ میں نے ان ہی آرٹس سبجیکٹس میں ہی اتنی اعلیٰ کامیابی حاصل کرنی ہے اور اب بہترین کارکردگی دکھانی ہے اور یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ آرٹس اور سائنس ایکول ہیں اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور میں نے یہی تہیہ کر لیا، یہی میں نے ایک عزم بنا لیا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، گول سیٹ کر لیا۔ پہلے سے ہی یہی گول تھا، میرا ایم تھا کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں ہی جاؤں گی اور پہلے دن سے ہی میں نے یہی رکھا۔ درمیان میں جو بھی عرصہ گزرا تو اس دوران میں نے میٹرک کیا، میرے 1000+ مارکس آئے اور اس کے بعد گرلز کالج میں گئی، وہاں پر میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ یوں ہی گریجویشن مکمل ہوا اور میں بکر کالج میں یہاں اس ادارے میں نے ایڈمیشن لیا۔ تو یہاں پر ایڈمیشن لینے کے بعد میں بہت خوش ہوئی کیونکہ بہت ہی قابل اساتذہ تھے۔ میں نے یہاں پر بہت محنت کی، پہلے سے بھی بڑھ کر کی، مجھے یہاں موٹیویشن بہت ملی اور بالخصوص مجھے سر حافظ مہربان صاحب نے بہت موٹیویٹ کیا، سر ڈاکٹر کامل نواز صاحب نے کیا، تمام اساتذہ نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ تو بے شمار مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ اگر مشکلات کو میں یہاں ذکر کروں تو میری کامیابی بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی کامیابی ایسی نہیں ہے کہ جس میں مشکلات نہ آئیں۔ ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ بہت وقت ایسا آیا کہ میری تعلیم خطرے میں پڑ گئی، مجھے ہر بار کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑی، میں اپنے مقصد پر ڈٹی رہی اور بس یہی سب سے اوپر رکھا تو اپنی تعلیم کو سب سے اوپر رکھا، ہر چیز چھوڑ دی۔ میری فرسٹ پرائرٹی میرے ماں باپ، میری فیملی کے بعد میری تعلیم، اور الحمدللہ میرے والد محترم نے جتنا سپورٹ کیا میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آیا میرے والد محترم ہی آگے کھڑے ہوئے، مد مقابل آئے اور انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا کہ میری بیٹیاں تعلیم جاری رکھیں گی۔ تو یہ سلسلہ یوں چلتا رہا، مشکلات سامنے آئی۔ یہی ہے کہ آپ بس اپنی جو بھی آپ کا ایم ہے، جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا ہے، آپ اس کو سب سے اوپر رکھیں۔ میں نے ہر ایونٹ چھوڑا ہے، چاہے میرا منتھلی ٹیسٹ ہو یا کوئی اسٹینڈ اپ ایگزامز ہوں یا اینول ایگزامز ہوں، اس کے لیے مجھے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میں نے فلاں ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے تو میں یہ چھوڑ دوں۔ تو میں نے ہر ایونٹ کو چھوڑا ہے اور اپنے سب سے اوپر اپنی تعلیم کو رکھا ہے، اور اس چیز کا مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہے، اور بے شمار قربانیاں دی ہیں اور محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے دن کا کوئی وقت نہیں چھوڑا کہ جس میں نے پڑھا نہ ہو، جس میں نے اپنی توجہ تعلیم کی طرف نہ کی ہو۔ تو میں نے کوئی شیڈول نہیں دیکھا، میں نے وقت دیکھا ہے کہ یہ وقت ہے اور اس وقت میں نے پڑھنا ہے۔ میں نے راتوں کو اس وقت پہ دعائیں کی ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے حضور میں نے اس وقت دعائیں کی ہیں جب میں ہمیشہ بے بس ہوتی تھی، اور میں نے رو رو کر دعائیں کی ہیں، اور ہمیشہ مجھے خوشخبری ہی ملتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مشکلات دی ہیں، مشکلات کے ساتھ ساتھ صبر بھی دیا، اور ان مشکلات سے آگے نکالا، اور آج جہاں اس مقام تک وہ میرا رب مجھے لے آیا۔ تو اس دوران میں بہت سے سپورٹیو لوگ بھی تھے، خاص طور پر میرے کالج کے تمام اساتذہ جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہر لحاظ سے، خاص طور پر پروفیسر امیر اللہ خان صاحب نے مجھے بکس کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے مجھے سپورٹ کیا۔ تو میں آج اس مقام پر ہوں جہاں بھی ہوں، تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ میرے تمام ٹیچرز کی وجہ سے ہے، اور میرے والد گرامی جناب حافظ قاری شیر محمد صاحب کی وجہ سے ہے، میری والدہ محترمہ جنہوں نے گھریلو جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں میرا ہمیشہ ساتھ دیا، کوئی روک ٹوک نہیں کی، ان کا بھی یہی تھا کہ آپ نے صرف اپنی تعلیم پر توجہ رکھنی ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ جتنی بھی گرلس ہیں، آپ اگر اپنا ٹائم ویسٹ کریں، آپ کہیں کہ ہم نے گھرداری سیکھنی ہے، گھرداری جو ہے عورت کا ایک ہنر ہے، عورت کا زیور ہے، میں مانتی ہوں، اور الحمدللہ مجھے خود کو بھی آتی ہے، لیکن آپ اتنے قابل ہو جائیں کہ ایک دن ایسا آئے کہ آپ اپنے والدین کو مالی طور پر اتنا خوشحال کر دیں کہ ان کو وہی کام جو آپ کو جو ان کے مشکل لگتے تھے، جو آپ نہیں کر سکے، وہی کام آپ ان کو مالی طور پر اتنا خوشحال کر دیں کہ وہ کام خود کسی اور سے کروا سکیں۔ تو الحمدللہ میرے بھی اسی طرح کے کچھ عزائم ہیں، میں اپنے والدین کے لیے بھی انشاءاللہ ایسا کچھ ضرور کروں گی۔ تو اس ساری اسٹرگل میں، اس سارے سفر میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرکٹ رکھا، اتنا سخت رکھا، میں نے کوئی ایسی اٹیچمنٹ نہیں رکھی، نہ ہی کسی ادارے سے رکھی، نہ ہی کسی پرسن سے رکھی، نہ ہی کسی ایسی چیز جو وہ چیز جو میرا دھیان ہٹا دے، میری تعلیم میں رکاوٹ بنے، وہ میری دشمن ہے۔ میں نے ہر چیز سے اوپر اپنی اسٹڈیز کو، میں ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی اسٹڈیز کو میں اول نمبر دوں گی، اور اس کا یہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے والد محترم کا، اپنی والدہ کا، اپنی بہن بھائیوں کا جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، اپنے تمام اساتذہ کا، اور میں بیان نہیں کر سکتی کہ آج جو بھی مجھے یہ عزت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، یہ صرف میری محنت نہیں ہے، یہ میرے اساتذہ کی محنت ہے، اور اس نے یہ جو میری کامیابی ہے، یہ میرے اساتذہ کی کامیابی ہے بیسیکلی، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ میرے اساتذہ اتنے ماہر اور اتنے قابل ہیں، اور میں بڑے فخر سے کہوں گی کہ مجھے ان کی شاگردی حاصل ہوئی ہے۔ آج میں اپنی یہ کامیابی اپنے اساتذہ کے نام کرنا چاہوں گی، اور اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتی ہوں کہ ایسے شفیق اور قابل اساتذہ سے مجھے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ میں اس موقع پر خصوصی طور پر اپنے کالج کے طلباء سے گزارش کروں گی کہ وہ تعلیمی میدان میں انتھک محنت کرتے ہوئے اسی طرح شاندار کامیابی حاصل کرتے رہیں، اور بھکر کالج کا نام روشن کرتے رہیں۔ کامیابیوں کا یہ سفر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ اس کائنات میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، محنت اور جدوجہد سے اعلیٰ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا کالج پنجاب کے بہترین کالجز میں سے ایک ہے، یہاں بہترین تعلیمی فیکلٹی، قابل اساتذہ اور خوبصورت ماحول میسر ہے، جس کا ہر طالب علم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہترین تعلیمی معیار کی وجہ سے میں تمام سامعین کو، شرکاء کو بھکر کالج کے انتخاب کا مشورہ دوں گی۔ میں بار دیگر اپنے کالج کے تمام اساتذہ، بالخصوص شعبہ اسلامیات کے اساتذہ کی مشکور ہوں کہ جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑی ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں، دعا ہے کہ اللہ میرے اس ادارہ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرتا رہے، آمین۔ نہیں یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے
ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کے